طلحہ بن برا کہندے نے کیویں آئے ہو؟ اور صحابی کہنے لگے اے ساڈے پیر بھائیا تینوں مبارک ہوے، تینوں مبارک ہوے۔ طلحہ بن برا کہندے نے کادی مبارک؟ صحابی کہنے لگے طلحہ آقا نے فرمایا اج راتی جدوں تیرا انتقال ہو جائے گا، آقا نے فرمایا مینوں دس چھڈیا جے میں طلحہ نو غسل بھی دیاں گا، طلحہ نو کفن بھی دیاں گا، ایدا جنازہ پڑھ کے اینو آپ دفن کراں گا۔ آقا نے فرمایا دس چھڈیا جے۔ جدوں طلحہ بن برا نے اینی گل سنی اکھاں وچوں آنسو نکلے تے رو کے کہندے میرے پیر بھائیو اگر رات نو میرا انتقال ہو جائے میرے آقا نو نہ دسیا جے، میرے آقا انہاں آکھیا کیوں؟ طلحہ بن برا کہندے نے اے مینوں پتہ ہے جدوں او محبوب آن گے نا تے ہر پاسے رحمت ہی رحمت ہو جائے گی، ہر پاسے رحمت بن جائے گی۔ اے طلحہ پھر منع کیوں کرنا ہے؟ طلحہ بن برا کہندے نے اتے مینوں پتہ ہے جدوں یوں سونا آ جائے گا ہر پاسے رحمت ہی رحمت ہو جائے گی، لیکن میں چاہنا ہے نا میرے آقا نو راتیوں میں تکلیف نہ ہوئے، میرے آقا نو راتیوں میں تکلیف نہ ہوئے۔ رستیاں در یہودی کے مدینے دے کدرے آقا نو نقصان نہ دے چھڑے، ایسے لئے رین دیا دے نا دسیا دے۔ امام حاکم نے شاپوری المستدرک کی لکھلے نے آپ جن جدو رات و طلحہ بن برا دا انتقال ہویا صحابہ نے غسل دیتا کفن دیتا جنازہ پڑھ کے دفن کر چھڑیا۔ صبح جدو فجر دا ٹائم ہویا میرے نبی نے پوچھا دسو میرے یار دا کی حال ہے؟ صحابہ نے عرض کی سونیا طلحہ دا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا مینوں نہیں دے دسیا، عرض کی سونیا طلحہ بن برا نے آکھیا سی میرے آقا نو نہ دسیا دے، رستے اندر یہودی کے مدینے نے کدھر آقا نو نقصان نہ دے چھڑا۔ میرے نبی نے جدو اینی گل سنی میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کوئی راتی نہیں دے دسیا، چلو میرے نال میں نبی دا امام اپنے یار دی قبر تے نماز جنازہ پڑھا گا۔ امام حاکم کی شاپوری جی المستدرک پڑھ الاصابہ فی تمحیض الصحابہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھے اس بات کہ سرکار آئے جنازہ پڑھیا اور بعد میرے نبی نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ ان ہاتھ چکو دعا مانگیے۔ پتہ لگیا جنازہ پڑھ کے دعا مانگنا اس سرکار دی سنت ہے۔ کیوں؟ ساڈا اس گل تے عقیدہ تے ایمان نہیں، کسی جڑی حدیث بخاری ہے جو اونوں ہی منو اس گل تے عقیدہ تے، بلکہ ساڈا عقیدہ تے ایمان بخاری تے بھی ہے، دوجے مصطفیٰ دے فرماناں تے بھی ہے، بلکہ اگر کسی فرقے دے اتے بھی مصطفیٰ دا فرمان لکھے ہے تے اسی اونوں بھی چون کے سینے نہ لانو تیار۔ سادہ صرف بخاری تے ایمان نہیں، مصطفیٰ دے ہر فرمان تے ایمان نہیں۔ ان سرکار نے ہاتھ چکے، سیاپا نے بھی ہاتھ چکے، ان دعا دا انداز ویکھنا لگا۔ رب کہندا ہے انج منو جویں نبی دے، نبی دے یارا نبی دا ادب بھی کیتا ہے نا، کہ بے ادبی کیتی ہے، ادب کیتا وہ دے سرکار دے وال ٹوپیاں سی کے رکھ دے رہے۔ مصطفیٰ نے اما جان فرماندیاں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں سرکار جدو بظاہر حیات سن پردہ نہیں سی کیتا دنیا کو تے لوگ ہوندے سن مصطفیٰ کو سرکار اے بچہ بیمار ہے حضور اے روندا ہے تے مصطفیٰ کریم نے پانی دا ایک پیالہ منگوانا او دے وچ ہاتھ رکھنا، فرمایا کہ پانی پیا چھڑ اللہ سے دے چھڑے گا۔ ام سلمہ کہہ دیا جب سرکار دا وصال ہویا نا
تے حضور علیہ السلام نے ایک دن حجامت بنوا کے تے اپنے مقدس وال صحابہ چ ونڈے. آپ کہتے ہیں ایک سرکار دی زلف دا وال میرے کول بھی آیا. منن دا انداز دیکھ انہاں اے نہیں آکھیا ساڈے ورگے وال ہیں، او تے نبی دے والاں دی بھی تعظیم کردے رہے. آپ کہتے ہیں میں کی کیتا ایک چاندی کی ڈبی بنوائی. چاندی کی ڈبی بنوا کے نا تے او مصطفیٰ دا زلف دا وال مبارک اس ڈبی وچ رکھیا. تے جدوں بھی مصطفیٰ دے وصال تو بعد جدوں کوئی آندا سی نا کہ اما جان بچہ ٹھیک نہیں یا میں ٹھیک نہیں تے ام سلمہ پتہ کی کر دیا سن پانی دا ایک پیالہ لے کے نا تے ڈبی چو وال نہیں باہر کڑنا صرف اس ڈبی دی ایک نکر نو پانی وچ ڈبونا. ایک نکر نو پانی وچ ڈبونا فرمانا اے پی لے اللہ سے دے چھڑے گا. اے ادب اے منن دا انداز صحابہ نے سکھایا ہے. انہاں اے نہیں آکھیا بلکہ انہاں دا عقیدہ اے سی ساڈے تے نبی دی شان تے ورال ورائے نبی دیاں زلفاں وچ بھی پھیلا ہے. میری سرکار نے این کر کے دستے مبارک چکے میرے نبی نے عرض کی تھی اے اللہ یا اللہ اے یار میرا سی اے یار یا اللہ جڑا اچھی آنکھیں انہوں بھی بنا چھٹی یار مصطفیٰ دا. یا اللہ اے یار میرا سی اے بندہ تیرا سی مولا اے عاشق میرا سی میرے میں محبت کے پیار کر رہے ہیں. اے پروردگار عالم یا اللہ تیری بارگاہ اندر دعا کر رہا جدوں بھی تیرے سامنے ہوئے تو جدوں انہوں اپنے سامنے کرے یا اللہ کے فکر ہونی چاہیے اے تینوں ویکھ کے ہنس رہے ہوئے تو تینوں ویکھ کے مسکرا رہے ہوئے. یا اللہ کے فکر ہونی چاہیے تو تینوں ویکھ کے مسکرا رہے ہوئے اے تینوں ویکھ کے خوش ہو رہے ہوئے. گرامی قدر اے منن دا انداز محبت کرنے دا انداز صحابہ سکھلایا ہے. سنیوں سبحان اللہ آسون تاریخ ابن خلدون دے اندر علامہ عبدالرحمن ابن خلدون نے لکھیا البدایہ و نہایہ دے اندر ابو الفدا امام الدین ابن کثیر اس بات نے لکھیا تاریخ دی سیرت دی بہت معتبر ترین کتاب دیوبندی اور وہابی حضرات اپنا امام مندے نے ابن کثیر نے اس نے لکھیا اور مدارج النبوت دے اندر معارج النبوت دے اندر دیگر کتابہ دے اندر یہ بات موجود ہے. میرے دے تیرے کریم آقا علیہ السلام ایک وقت آیا جب مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے. ایک وقت پھر آیا جب مدینے تو ہجرت کر کے پھر مکے گئے. ایک وقت پھر آیا جب مکے تو ہجرت کر کے جب مدینے آئے نا کتنے آئے تھک گئے ہو ایک باری محبت نہ آکھو سبحان اللہ. ان جڑے سوتے ہو ایک باری آکھو سبحان اللہ. ان جڑے جاگ دے ہو ایک باری آکھو ساڑا بھی اس قوم نے واہ پہلا جڑی سوتے ہو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی قدر جب سرکار آئے نا مدینے دے اندر تے مکے دے اندر ایک نوجوان ہے نام ایک ہوگا عبد عزا. کی نام عبد عزا. باپ بچپن کی فوت ہو چکیا ماں نے دوجا نکاح کر لیا اور یہ نوجوان چاچے کو رہندا ہے. چاچے نے پڑھایا لکھایا جوان کیتا
کاروبار پیڑا بکریاں مال و دولت جائیداد مکانات زمینہ کافی تعداد بن گیا. ایک دن اے عبدالعزا کہنے لگا چاچا میں سوچتا ہوں نا سوئے تیری کدی قسمت چمکے تے تو کلمہ پڑھ لوے پر مینوں نہیں لگتا. چنگیا چاچا تو پڑھنا ہے پاویں پڑھ نہیں پڑھنا نہ پڑھ پر مینوں چھٹی دے میں جاواں. میں بولو تے صحیح ہیریاں دی سرکار میں اوندا پتر کٹھے اوندا مینوں چھٹی دے میں جاواں حضور کو. چاچا اندر کی ہو گیا باقی پھر کر لیا جی میرے اندر دیکھو مینوں چھٹی دے میں جاواں مصطفیٰ کو. چاچا اندر گل سن تو ایڈا کساں جدو تیرا باپ فوت ہو گیا ماں نے دوجا نکاح کر لیا میں تینوں پڑھایا لکھایا جوان کیتا پیڑا بکریاں مال و دولت جائیداد اے سب کچھ میرا دیتا ہے. اگر تو اس نبی کو جان دی گل کیتی تے سب کچھ کھول وانا تے عبدالعزا دا چاچا ویلا کیڑا وینا ہے چاچا ویلا کیڑا وینا ہے کھول ہے. چاچا آکھن لگا عبدالعزا سوچ لے. عبدالعزا کہنے لگا چاچا سوچن سجان والی گل ہی کوئی نہیں سوچن سجان والی گل ہی کوئی نہیں اے سوچے بیخ بکھا کے کیتے نے چاچا بیٹھن بکھان والی گل ہی کوئی نہیں. چاچا آکھن لگا پیڑا تیریاں پینیاں عبدالعزا کہنے لگا او کھلوتیاں نہیں تیریاں پیڑا سامھ جا کے او اندر میری زمین. عبدالعزا کہنے او کلانے پاسے میری زمین سامھ جا کے. چاچا اندر مکان جیب بھی جو کنجی کٹی اندر اللہ پھر کنجی انجی بھی صحیح ہے وہ سبحان اللہ ہوں تھوڑی جی کی للہ ہے. چاچا اندر پتر پھر سوچ اندر تینوں ایک باری کیوں آکھے ہے ایک باری کیوں آکھے ہے سوچ کی کیتا کام. چچے نے جدو سب کچھ کھو دیا عبدالعزا جب لگا ٹرن سن سجنا صحابہ میں منن دا انداز ویکھ محبت تے پریت کرن دا انداز ویکھ. عبدالعزا جب لگا ٹرن چچا ہس کے آندا عبدالعزا تو چلے اس مصطفیٰ دے کول. عبدالعزا سن لے پیڑا بکریاں مال و دولت جائیداد سب کچھ دے چلے اے جڑا تن تے کپڑا پایا اے بھی تیرا نہیں اے بھی میرا عطا کر دے. عبدالعزا نے انج کر کے اپنے تویں ہاتھ بٹنا والا کیتے اپنی قمیض دے بٹن کھولے بٹن کھول کے عبدالعزا نے کرتا لا چھڑیا. کرتا لا کے کہندا چاچا نے سانب اپنا کرتا میں چلیا حضور کو. چاچا ہس کے پھر آندا عبدالعزا اے جڑا پیری جُتی دا جوڑا پایا اے دا بھی مالک تو نہیں اے بھی میرا عطا کر دے. عبدالعزا نے پیرا بھی جو جُتی دا جوڑا ملا چھڑے. چچا پھر ہس کے آندا اوے عبدالعزا اے جڑا لکھ لکھ نعمت بندی آئی اے بھی تیرا نہیں اے دا بھی مالک میں اے بھی لا کے دے چھڑے. ہن سجنا تاریخ دا بڑا نازک موڑ تاریخ والے کہندے نے عبدالعزا نے جدو اینی گل سنی اوتھے کھلوتیاں منہ کیتا مدینہ طیبہ ول منہ مدینے ول کر کے کہندے نے سونیا لجپالا پیڑا بکریاں مال و دولت جائیداد سب کچھ دے چھڑے. سونیا تن دے کپڑے بھی دے چھڑے پیر دی جُتی دا جوڑا بھی دے چھڑے. اے سونیا ہن اے نعمت منگ گئے اے بھی دے کے تیری رضا دی خاطر میں مدینے آ چلیا مینوں قبول کر لئی مینوں قبول کر لئی. ہن تاری کے چوندا عبدالعزا نے لنگن لتے بدنی لا کے دے چھڑیا. ہن تاری کے چوندا عبدالعزا دا بالکل ننگا دسے نہ تن تے کوئی کپڑا لک نال کوئی کرتا نہ کوئی کپڑا لک دے نال. ہن تسی بھی سننا حضور دے غلام بیٹھے ہو تسی بھی محبت تے پیار دے دعوے کر دے ہو پر انہاں دی محبت دا عالم دیکھ. طریق والے کہنے عبدالعزا
دے گزام مکی دیا گلیاں میں ٹر دے ننگی جسم نال ٹر دے تے اب دے گزا دے دل وچ خیال آیا اوے اب دے گزا باپ تے تیرا بچپن وچ مر چکے آئے پر ماں تے تیری زندہ چل ماں دے دروازے تے تو جا ماما دے جویریاں میں اور ماما دے گلے کے بڑے نرم نے ماما دے دل بڑے عجیب ہوندے نے میرے تے تیرے مدنی کریم نے فرمایا جدے تے ماں بھی راضی ہوئے جدے تے باپ بھی راضی ہوئے فرمایا او دے تے مصطفیٰ بھی راضی ہے رب بھی راضی ہو جا اب دے گزائی ماں دے دروازے تے دستک دیتی ماں نے کنڈی تے ہاتھ رکھیا کنڈی کھولن دی خاطر اب دے گزا بول کے کہ میری اماں دروازہ نہ کھولی ماں کہنے لگی پترا کیوں بجا کیے اب دے گزا کہندا ہے اماں میرے تن تے کپڑا کوئی نہیں میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں اماں نے کر اندروں کوئی کمبل یا کوئی کپڑا بار سٹ ماں نے جب اندروں ایک کمبل بار سٹیا اب دے گزا نے وہ دو ٹکڑے کیتے ایک ٹکڑا اپنے لگ نال بنیا ایک ٹکڑا اپنے جسم نال بنیا جب ماں نے دروازہ کھولیا میرے کے دیئے پترا کی حلیہ بنائی اب دے گزا کی دلنی اماں فکر نہ کر میں سب کو جو مدنی یار کو پار چھڑیا اماں سب کو جو سرکار کو پار چھڑیا ماں کہنے لگی ہون کدھر چلے لنگے آندھا اماں میں چلے ہم مدینے کتھے انہیں نہیں آکھیا مدینے کے ایریا کے ہونا کہ مدینے ایک پڑھئے تے 50 ملتا ہے تے مکے پڑھئے تے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے انہاں نے نہیں آکھیا میں کہنا دی عقل دانی کمزور ہے جی عقل کام کر دی ہوئی تے سوچ دے کہ 1 لاکھ نبیاں کی صدقے آندھا اماں میں چلے ہوں مدینے ماں کہنے لگی ٹھیک ہے پتر انہاں اپنے گزار جدو ٹوریا مدینے وال ایک کافر ملیا آندھا اپنے گزار چنگا پتایا امیر سا پیٹا بکریاں مال و دولت جائیداد سب کچھ صحیح دس نبیہ بن کے تینوں کی ملے تیرے جسم سے کپڑے بھی نہیں رہے پیرا وچ جھٹی بھی کوئی نہیں اب دے گزا کہ میری مال و زر دیکھ کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے مال و زر دیکھ کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ میرے ایک خدا نہیں سنا پڑھنا پڑھ لو بدی کو سوچ ہے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ ہون اب دے بودھا کرتا جا رہا میرا وجدان کہندا ہے ایک کمبل دا ٹکڑا تک نال بنے ایک کمبل دا ٹکڑا اٹھے جسم نال بنے اب دے بودھا جدو ٹرتے نے جدو پیرا وچ کنڈے بجتے نے جدو خون نکلدا ہے اب دے بودھا منہ مدینے ول کر کے کہندے سونیا لج پالا غریب دے پلے ہور عمل کوئی نہیں آقا غریب دا یہ عمل اپنی بارگاہ وچ قبول کر لویا آقا غریب دا یہ عمل اپنی بارگاہ وچ قبول کر لیا ہن ادھر اب دے غصہ ٹرے مدینے جدوں آئے نا کتھے سہری دا ٹائم ہونا ہے مدارج النبوت دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ جب آئے نا تے لیٹ گئے آکے مسجد نبوی شریف ہے جڑا پٹانو سی تھوڑا لنگیا تھوڑی دیر تو بعد مؤذن رسول بلال حبشی آ گئے گرامی قدر ایک او مؤذن رسول جنہوں مصطفیٰ نے غلام تو پھڑ کے امام بنا چھلیا شانہ مصطفیٰ دیتیا نا سرکار عطا کیتیا
ایک او مؤذن رسول ہے میری سرکار ایک دن فرمایا بلال آقا کی حکم ہے فرمایا کی کرنا ہے تو آقا میں غلطی ہو گئی فرمایا میں آج راتی ویکھیاں جنت وچ گیا تیرے قدماں دی آہٹ اپنے اگے اگے سنی ہے کتھے سنی ہے جنت کتھے مدینہ کتھے قابل توجہ حدیث ہے اور میں کہ یار جیڑا محبوب جنت وچ جا کے اپنے غلام بلال حبشی دے قدماں دی آہٹ نو سن سکدا ہے کیا او مصطفیٰ مدینے وچ بیٹھ کے اے رائے بنڈ والیاں دا میلاد نہیں سن سکدا تکبیر اللہ سرکار جدو وضو کرنا نا وہ دے بعد دو نفل پڑھ لینا میری سرکار فرمایا بس پھر ایک وہ ہی کمال ہے سبحان اللہ اعلان ابشر ہوئے نا مسجد نبوی ہے وہ چبوترا جڑے دوست جائیں جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی بخائے اے کیمرے تو اگے جڑے بیٹھے ہیں انہاں دی کوئی صلاح ہے وہ پیچھے جڑے بیٹھے ہیں نا اے علی کرو وعدہ کر کے آئے نا کہ امتحان لے کے آنا ہے اللہ مدینہ سارے بخائے کیا چھڑو آمین بڑے لالچی ہیں آمین گرامی قدر چلو لالچ بھی کرنے ہیں اس دیس کا کرنے ہیں جس دیس کے اندر محبوب نے قدم لگے آپ آئے چبوترے پہ چڑھ گئے کہ جو سوز آپ دی زبانی مقدس ہے جسی وہ سوز کی تھو دیکھیں بلال حبشی چڑھ گئے چبوترے پہ کنہ میں جنگلیاں داخل کی دیا محبت نہ پکار کے پڑیا اللہ اکبر پھر پڑیا اللہ اکبر اشہد ان لا وہ صحابہ اٹھے مسجد سے اندر آئے اصحاب صفہ بھی اٹھ گئے وہ بھی مسجد جا گئے میری سرکار بھی آئے میرے کریم آقا نے جدو جماعت کروائی جماعت کے بعد میری سرکار اپنے صحابہ والمون کر کے بیٹھے جن کہو میرے نبی نے اپنے کلے کلے یار والمحبت نال تکیا محبت نال مصطفیٰ نے جدو اپنی یارہ بل تکیا جدو عبد عزہ کے مصطفیٰ دی نظر پئی میرے کریم آقا علیہ السلام بیٹھ کے کہنے لگے اوے عبداللہ آ گیا اوے عبداللہ آ گیا میرا عقیدہ تے ایمان کہندا ہے عبد عزہ جدو مکے وچوں ٹرے ہوਣگے میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا او عبد عزہ ایک باری مکے وچوں ٹر کے مدینے ہونا تیرا کرنے اپنی رحمت دی گل وچ لینا مصطفیٰ دا کم میری سرکار نے بیٹھ کے فرمایا اوے عبداللہ آ گیا ہے عبد عزہ نے کر کے ہاتھ بننے عرض کی تھی سونیا میرا نام عبداللہ نہیں میرا نام میرے نبی نے فرمایا گا سن عبدالعزہ دا معنی ہوتا ہے عزہ دا بندہ تو عزہ دا بندہ نہیں تو اللہ دا بندہ ہے تو اللہ دا بندہ ہے انہیں کر کے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ اے ظلم بجا دیں نہیں ہوگا کیا ظلم بجا دیں ظلم بجا دیں آندے نے کمبل دے دو ٹکڑے کرنے والا کمبل دے مصطفیٰ دی عطا ہے نا کسی نے ابو ہریرہ کے چھڑ کسی نے ظلم بجا دیں کیا چھڑ کسی نے غازی کیا چھڑ
مصطفیٰ دی عطا ہے. میرے نبی فرمایا کہ بڑا مجاہد جے تے او مجاہد اتباع کے کرنے دے نہیں سن, او مجاہد مصطفیٰ تو جاننا وارنا دے سن. میری سرکار فرمایا یہ بڑا مجاہد ہے. انہی گل کر کے نا مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ ذوالوجہین کوئی تمنا ہے ہی, کوئی چاہت ہے ہی؟ عرض کی سرکار ہے میں. فرمایا کیڑی؟ عرض کی سرکار تمنا ہے میدان جنگ ہوئے, میدان جنگ دے اندر کافراں نال جنگ کرا, کئی کافراں نو پھنکار کرا. سونیا پھر لڑدیاں لڑاندیاں میں کافراں نو مارا, کافر مینوں مارن. پھر سونیا ایک کافر دا تیر میرے سینے وچ جا کے وجے. سونیا میں زمین تے ڈگا, ادھر میری جان نکلے, ادھر تسی سامنے کھڑوتے ہو کہ مینوں ویکھ کے آکھو عبداللہ تیرا کی حال ہے, عبداللہ تیرا کی حال ہے. سونیا بس ایوئی آرزو ہے, ایوئی تمنا ہے. میرے نبی نے جدو ایوئی گل سنی, گل سنن والی ہے یار, رب جیندا انج منو جویں مصطفیٰ دے یاراں نے منیا, جویں مصطفیٰ دے یاراں نے مصطفیٰ نال محبت کیتی ہے. میری سرکار نے جدو ایوئی گل سنی, میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ہاتھ چکو. صحابہ نے جدو ہاتھ چکے, حضرت عبداللہ دیاں چیخاں نکل گئیاں تے رو کے اپنے دل وچ خیال کر دے نے, آندے نے عبداللہ تیری دعا قبول ہو گئی. جدو مصطفیٰ نے دعا لئی ہاتھ چک لے, پھر قبولیت وچ شاکی کوئی نہیں رہ گیا. مصطفیٰ دی دعا مقبول ہو چکی ہے. ادھر میری سرکار نے اپنے دستے مبارک چکے, ان میرے نبی دی دعا دا عالم ویکھ سکنا. میرے نبی نے کر کے ہاتھ چکے, میرے نبی نے عرض کی تھی اے اللہ مولا اے میرا یار ہے. کی فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا مولا اے میرا یار ہے, میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنا کسے بےمان دا تیر عبداللہ نو نہ بجے, کسے کافر دا تیر عبداللہ ذوالوجہین نو نہ لگے. جدو ایویں گل عبداللہ ذوالوجہین نے سنی, عرض کی سونیا جب پالا میرے کچھ ہور عرض کیتا ہے, اسی کچھ ہور ارشاد فرما رہے ہو. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاماں سن, ساری دنیا ایک دعوے کر دی ہے سانو مصطفیٰ نہ پیار ہے, سانو مصطفیٰ نہ محبت تے عقیدہ دے. فرمایا لیکن سن میں نبیوں دا امام اعلان کرنا کہ میں آپ تیرے نال محبت کرنا. میں آپ تیرے نال یا اللہ جڑا آنکھے او دے نال بھی مصطفیٰ فرمان. سبحان اللہ آنکھوں میں بھری یہ سننا کوئی کے بس کریے. سبحان اللہ ایک بھائی آنکھوں میں محبت کو سبحان اللہ. میرے نبی نے عرض کی تھی مولا کسے دا تیر انہوں نہ بجے. عرض کی تھی سرکار میں شہادت چاہنا. فرمایا گل سن, ساری دنیا مصطفیٰ نہ محبت دے دعوے کر دیے پر میں اعلان کرنا میرے تیرے نہ محبت ہے, پیار ہے سرکار پر میں دے شہادت چاہنا. میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ شہادت ملے گی پر تیر نہیں بجے گا کسی کا. شہادت ملے گی پر تیر نہیں بجے گا. سرکار کیوں؟ فرمایا تو میدانی جنگ وچ جائیں گھوڑے تے بیٹھا ہوئے, تیرا گھوڑا چکر لاندا ہوئے, چکر لاندیاں تیرے گھوڑے کا پیر پھسلے تو زمین دے ڈگے تیری روح نکل جائے, رب شہادت دا رتبہ دے چھڑے گا. تو
دوسرے روایت میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ تو میدان جنگ وچ جائیں تینوں بخار ہو جائے تیری روح نکل جائے اللہ تینوں شہادت دا رتبہ عطا کر چھڑے گا ٹھیک ہے سرکار ہن غزوہ تبوک ہوئی نا جدوں کیڑی جنگ ہے سارا کو ذرا غزوہ تبوک جدوں ہوئی نا ہن ایک عبداللہ زبیدہ بہن جنگ کردے پے لڑدیاں گھوڑے تو ڈگے زمین تے جان نکل گئی دوسری روایت بخار ہوا اور روح کر سے انسری تو پرواز کر گئی جب جنگ ختم ہوئی نا میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے غلامہ دیا لاشاں لے کے آؤ میرے غلامہ دے جسم لے کے آؤ این جسم رکھے مصطفیٰ نے دیکھا فلانا غلام اے فلانا میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرا یار عبداللہ کتھے میں میرا یار عبداللہ ذوالفضل کتھے میں او دی لاش مینوں نظر نہیں پئی اوندی لب کے لے کے آؤ ہن صحابہ غزوہ تبوک دے میدان وچ گئے ویکھدے کہ عبداللہ ذوالفضل کچھ لاشاں نے انہاں دے درمیان پہ فوت ہوئے جو کہ رہ کے آیا ہن مصطفیٰ کے قریب رات دا وقت ہے قبر کٹی جا رہی ہے قبر سرکار دی یار لے کدے مصطفیٰ دی یار لے قبر کٹی جا رہی ہے حضرت بلال بن حارث المزنی ایک سن بلال حبشی انہوں نے بلال بن ربا کیا جاندہ ہے اے سن بلال بن حارث المزنی قبیلہ مزن دے رہنے والے سن جدو فاروق اعظم دے دور خلافت دے اندر جدو قید پہ گیا نا بارش نہیں ہوئی پئی تے اے بلال بن حارث المزنی اس بات نو البدایہ والنہایہ کے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا وابی اور دیوبندی اپنا امام من دینے انہوں لکھتا کیے یہ جدو دیکھیں قید پہ گیا ہے تے اے بلال بن حارث المزنی مدینے دیا گلیاں دے اندر چل رہے مصطفیٰ دی قبر مقدس پہ آئے جنہ سبحان اللہ جنہ دی اپنی ہے نا وہ آگ شخص جنہ کی لوگ آئے تھے جان دیئے بشک نہ آکھو جب مصطفیٰ دی قبر مقدس پہ آئے آگے بیٹھے کہنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ استسقی بأمتک فإنهم قد حلقوا عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے تھوڑی امت پیاسی مر چلی گئے رب کو لو پانی لے کے دے چھڑو ہن جدو انہاں نے گل کیتی اے حضرت بلال بن حارث المزنی آپ کہنے قبر مصطفیٰ کو منو اونگ آ گئی جدو منو نیند آئی ویکھنا کیا خواب وچ مصطفیٰ آیا گئے خواب دے اندر مصطفیٰ آئے میرے نبی نے فرمایا میرا غلامہ کی گلے عرض کیتی سونے بارش نہیں پیوندی میرے نبی نے فرمایا میرا غلامہ جا عمر نو جا کے میرے ولو سلام کہیں چھڑ میرے عمر نو آکھی مصطفیٰ نے فرمایا فکر نہ کر آج شام کو پہلا امید بہ جائے گا شام کو پہلا یہ تو ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ بعد وصال مصطفیٰ یا رسول اللہ کر کے پکارنا میرا بریلویاں دی طریقہ نہیں صحابہ دی سنت ہے مصطفیٰ دی صحابہ دی سنت ہے کہ انہوں نے یہ بھی عقیدہ سی کہ بعد وصال بھی اگر اسی مصطفیٰ دی قبر تے آئے ہاں تے ماذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ مردہ نبی کو نہیں زندہ نبی کو لائے ان ایک بلال بن حارث المزنی کہنے نے رات کا وقت ہے بلال حبشی نے آگ لائے لکڑی ہوتے نا آگ لا کے تے این کھلوتے نے اتنے روشنی کر کے
قبر تے جب قبر نکل گئی نا تے مصطفیٰ کریم اپنے یار دی قبر وچ اترے کتنے اترے میرا اجرام نے کہنا ہے عبداللہ ذوالمجادین یقیناً کہندے ہونے نے سویا مدتاں تو جس گل دی تمنا سی آج وہ ویلا آ گیا تے بول کے کہندے نے آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار میں مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار میں ان کے تو میری سرکار کا پردے اندر اترے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اے ابو بکر عمر عرض کی تھی آقا کی اترے فرمایا انج کرو میرے یار کا جسم اپنے ہتھاں تے چوک کے مینوں دے چھڈو اپنے ہتھاں تے چوک کے مینوں دے چھڈو میں کہ یار آج کوئی عاشق سنیا عاشق ہو گئے صحیح تے عشق بھی ایتھوں کر رہا ہے عشق بھی دل چو کردا ہے سکا عشق نہ کردا ہے دل چو کرے جب وہ سنتا ہے نا تو پتہ کی آندا ہے وہ آندا ہے کہ سونے نا انہاں دے مقدر کٹے سن جنہاں تینوں تکیا تے تواڈے کول کلمہ پڑھیا تے وہ بول کے کہندا اساں سنیا اے ہر قبر اندر تسی دیدار دے ہو اساں سنیا اے ہر قبر اندر تسی دیدار یا اللہ میرا نبی بڑا کریم نبی بڑا رحیم نبی مولا میں دعا کرنا جڑا اج ایتھے منبر وچ بیٹھ کے محبت تے حقیقت تے ایمان نال پڑھے اج راتی سووے تیرے محبوب دی دید ہو جائے محبت نہ مل کے آکھو اساں سنیا اے ہر قبر اندر تسی دیدار اساں سنیا اے ہر قبر اندر تسی دیدار دے ہو مقدر او وقت چھے لے آوے یا رسول اللہ مقدر او وقت چھے لے آوے اینج پڑھنا اوکھا لگتا تے پھر اینج پڑھ لو جی کردا ہے مر جاواں جس دن دا سنیا بغض تو کم نہیں لینا ایک باری گونج پیدا تے راہ ویل تک ٹر جائے جی کردا ہے مر جاواں جس دن دا سنیا جی کردا ہے مر جاواں جس دن دا سنیا وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا پچھلے سمے ہزار نہیں پڑھتے ہر بندے میں پڑھتے ہیں
قبر کٹی جا رہی جب قبر مکمل ہو گئی میری سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر انج کرو میرے یار دی لاش اپنے ہاتھاں تے چک کے مینوں دے چھڑو مصطفیٰ کریم نے اپنی یار دی لاش چکیا چک کے جب قبر وچ رکھیا قبر وچ جب مصطفیٰ نے رکھیا تے کول حضرت عبداللہ بن مسعود کھلوتے سن حضرت عبداللہ بن مسعود دیا چیخاں نکل گئیاں حضرت بلال بن حارث المدنی آپ کہنے جناب روئے کیوں جی حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے یا رب کاش آج عبداللہ ذوالفقار دی جگہ دے عبداللہ بن مسعود دی لاش ہوندی کاش آج دی جگہ دے میری لاش ہوندی میرا جسم ہوندا حضرت بلال بن حارث کہنے کیوں آپ کہنے بیدا نہیں مصطفیٰ نے اپنے ہتھاں چک کے قبر وچ رکھ چھڈیا تے جنوں مصطفیٰ اپنے ہتھاں چک کے قبر وچ رکھن او دے کولوں فرشتیاں پوچھنا کی ہے او دے کولوں فرشتیاں پوچھنا کی ہے کیوں کہ میری سرکار نے فرمایا من مسا جلدی لن تمسہ النار جس چیز نہ محمد مصطفیٰ کا جسم مس ہو جائے وہ دیتے تو رخی آگ اثر جسم کی اتنی برکت ہے اور نبی آمد کتنی برکتوں والا ہونا ہے یہ ہمیں قدر سیابی سرکار کو ماننے رہنا ایک بات کرنا چاہنا آخر دے صحابی سرکار کو جنہیں ماننے رہے وہ تو سا سنے ہوئے لیکن جانور مصطفیٰ کی میں ماننے رہے سنو میرے دل تیرے کریم آقا علیہ السلام سارے جہان علی رحمت بن کے آئے ہیں کتاب الشفا دے اندر قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد جو باہر نکلے نہ جدوں مسجد نبوی شریف جو چلتے جا رہے مصطفیٰ چلدیاں کچھ پہاڑیاں آئیاں کی آئیاں بس کریے پھر اگلے پروگرام دے رکھ لیں محبت نہ کوئی خبر ذرا سبحان اللہ میری سرکار چلنے جانے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام چلدیاں آقا دے کنڈا دے اندر آواز آئی ادرکنی یا رسول اللہ میری سرکار دے کنڈا دے اندر آواز آئی سونیا کرم کیک نظر مجھ پر خدا را یا رسول کرم کیک نظر مجھ پر خدا یا پڑھ لو مل کے محبت دینار مدینہ سوڑو کرم کیک نظر مجھ پر خدا بڑی مشکل میں کہے تجھ کو سرکار سے گلوے جن پر آواز آئی نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ٹورے ویگنے کی آواز کتوں آ رہی ہے اچانک پھر آواز آئی ادرکنی یا رسول اللہ میری سرکار نے جدوں دیکھا ایک حرمی شکاری انہوں قید کیتا ہے گلے بھی جو رسا پہ آیا ہے
حرمی نے جب مصطفیٰ نو ویکھیا مصطفیٰ نو ویکھ کے کہنے لگی سونیا لجپالا آزادی دلوا چھٹو او میں کیا یار حرمی سی جانور سی انہاں جانوراں نالوں جانور چنگے سن جنہاں دا عقیدہ اے سی کہ او کھاوے لایا جائے مشکل وچ سونا کمائی جائے مشکل وچ مصطفیٰ کمائی جاندے نے میری سرکار قریب آئے حرمی کہنے کی سونا نکے نکے بچے نے مینوں شکاری نے قید کر لیا آقا مینوں ایتھوں آزادی دلوا چھڈو میرے نبی نے فرمایا پھر عرض کی سونیا لجپالا وعدہ کرنیا اپنی بچیاں نوں دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی میرے نبی نے فرمایا دیکھ لئی عرض کی سونیا نبی امام وعدہ کر کے چلیا سونیا وعدہ کیتا ہے واپس ضرور آوانی سونیا آوانی آزادی دلوا دے نا بچیاں نوں دودھ پلاواں میری سرکار نے وہ گلے وچوں رسا کھولیا تے آپ اوتھے کھلو گئے ہن حرمی نے 2 دن چھالا ماریاں توڑی پہاڑاں وچ ادھر او مالک بھی آیا ہودا آندہ ایک ہی کی دانے میری سرکار فرمایا فکر نہ کر آ جائے گی او آ جائے گی فکر نہ کر آندہ جی وہ آ گئی نا تو پھر میں تھوڑا غلام بن جاؤں گا پڑھنا گا وہ پتہ کی آندہ پہلی گل تے ایویں کمان چو جدو تیر نکل جاندہ ہے پھر موڑ کے واپس میری سرکار فرمایا وہ تیر دے کمان دی گل لے ادھر مصطفیٰ دے لباں دی گل لے آئے گی تو فکر نہ کر ادھر وہ حرمی گئی بچیاں نو دودھ پلایا دودھ پلا کے جب لگی ٹان بچے کہنے اماں کدھر حرمی کہنے لگی بچیوں جنت جانے امام نہ وعدہ کر کے آئیاں اگر اس سونی تو جان بھی قربان کرنی پئی پرواہ نہیں کوئی نہیں فکر ہی کوئی نہیں کوئی گل نہیں بچیاں نے جب یہ گل سنی بچے کہنے لگے اماں کہ تو مصطفیٰ تو جان قربان کرنے اماں پر سانو بھی نالی لے جا اماں پر سانو بھی نالی لے جا اسی بھی اوجے تو جان کا نظرانہ اپنی دادے چھڑا گے ان حرمی گئی تے کلی جدو واپس آئی 3 بچے بھی نال بچیاں لے کے آئی نا قابل توجہ والے حرمی نو پتہ ہے انہوں پتہ ہے گلے تے چھری چلے گی لیکن میرے مدنی کریم علیہ السلام کا حکم نہیں تو گیا گرامی قدر وہ جانور چنگے سننا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تکلیف نہیں دیتی تھی آج اسی کی کرنا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حکمانوں بے تڑک ہو کے توڑ رہے ہیں سنتانوں بے تڑک ہو کے توڑ رہے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں سنتانوں گلیاں نالیاں بچ بہا رہے ہیں پورے کرانے اندروئی سنتانوں چوکے پاس ہو دیتا چلے بلے عقل رکھن والے توجہ کرو قابل توجہ بات ہے او ہرنی انہوں پتہ ہے گلے تے چھوٹی چلے گی لیکن مصطفیٰ نے بے وفائی نہیں کی تھی دغا بازی نہیں کی تھی حکم نہیں توڑیا روایت اس لکھیا ہے ایدھر دیکھو میرے اینج کا آگے نا اینج گردن لگے کر چھڑی ہو مصطفیٰ گردن لگے کر چھڑی میری سرکار نے گلے وچ رسا پایا جدو رسا پا چھڑیا مصطفیٰ نے فرمایا لے صاحب اپنی ہمدی صاحب اپنا شکار صاحب وہ بندہ بول کے اپنے دل وچ خیال کر دے آندا جدی جانور بھی نہ موڑن جدی جانور بھی نہ موڑن جدا جانور بھی کہنا منن اے جھوٹا نہیں اے سچا نبی ہے میری سرکار نے فرمایا صاحب اپنا شکار
جدو اپنی گل مصطفیٰ نے کی تھی وہ عربی بول کے آیا سونیا جج پالا باقی گلا پھر کرائیں پہلو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا اس جدو کلمہ پڑھے میری سرکار نے فرمایا انج کر کے ہر مینوں دے دے اے ہر مینوں دے چھڑ آجا سونیا کہ ہر کی میں بھی توڑا سرکار توڑے تو قربان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب رحمت بن کے آئے نا سرکار نے رساک ہوتے ہوتے گلے جو فرمایا تو آزادہ دے تو ان حرمی ٹوری نہ جدو تے ٹوردی ہے تے پرد کے مصطفیٰ کو دیکھ دیئے میں پڑھے کتابہ چاہتا ہے حرمی دو لتاں تے کھلو کے نہ تے خوشی کر دیئے تھوڑا تھوڑا ٹوڑ دیئے تے دو لتاں تے پچھلیاں دو لتاں تے کھڑے آئے پڑے نار پڑے انداز مصطفیٰ کریم ملوی خدیوی نالی زبان جانی سونیا لج پالا تھوڑا پلائیوں میں مینو ادھانا دلوا چھڑیے تے بول کے کہنیے سونیا سزا و سزا ربی تیرا دوارا یا انری آخری لمحے میں محفل محبت نہ مل کے آنکھوں سچا ہاتھ چوک کے ہتھاں دے جھنڈے بنا کے نہ دکھا دے آنکھیں دے بنا دے ذرا اس فقیر دے آنکھیں لا کے ذرا ہاتھ چوکوں میں دعا کرنا یا اللہ تیرا میرے محبوب دی نات ہاتھ چوکے پڑی کل قیامت والے دن تیرا محبوب دی ہاتھ چوکے آئے ڈاکٹر صاحب کتے نے تیرا محبوب دی ہاتھ چوکے آئے فلانا بندہ کتے تیرا بھی ہاتھ چکے تیرا معمول بھی دستے مبارک چکے کل قیامت والے دن کلے کلے غلام انجھے جنت بھی چلے جائے محبت نہ مل گیا کو سوڑے سزا سزا دوارا یا رسول اللہ جتھے اللہ غریبانا گزارا یا رسول اللہ جتھے اللہ غریبانا گزارا یا ایک جانوران نے محبت کی تھی مصطفیٰ کنا جانور میں کہ وہ انہوں نے پتہ ہے مصطفیٰ نے آئی تو خطر دوندان واسطے سرکار نے جب ولادت ہوئی نا تے جانورائی مبارکہ دیتی ہیں ایک دوجے میں مبارکہ دے کے اندر نے وہ خوشیاں مناؤ رب دا یار ماد شکن چاہ گیا ہے گرامی قدر جس محبوب دی آمد دیاں خوشیاں جانور نہیں مناؤ اینا جانوران کی ہوتا ہے جس نبی دی آمد دیاں خوشیاں جانور بھی کرنے تے پھر انہاں دا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے ہیں تے پھر چوکھاں کبھڑ دینا خوشی کرنی چاہیے نا دیکھو نا جس نبی نے اس کائنات کے اندر آگے عزتاں دیتیاں شانہ دیتیاں سانو اپنا بنانا دا پتہ نہیں سوادن دا پتہ نہیں انج کہہ لو نک پونجڑ دا پتہ نہیں یہ بھی مصطفیٰ تعلیم دیتی ہے کہ اپنا صفائی نصف ایمان ہے اپنا صاف ستھرا رکھو سونے بن کے رہو تے سونے کیویں دے بن کے رہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ مقدس دیکھو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مقدس دے داڑھی شریف ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سر مقدس دے امامہ شریف ہے سرکار دیاں زلفاں شریف نے گرامی قدر رب تعالیٰ نے قرآن کیا چھڑیا فتبعونی میرے یار دی اتباع کرو یہ اندر ہی کامیابی ہے توڑے جو ہے کوئی دوست ایسا
جڑا محبوب دی محبت رکھن والا کھڑا ہو کے آنکھے کہ میں آج تو لے کے ایک عہد کرنا کہ نماز بھی کوئی نہیں چھوٹے گی تے آج تو لے کے کبھی داڑھی بھی نہیں نماؤں گا. ہے کوئی کہ محبت رکھن والا؟ نیت کرو نا. میری سرکار کا فرمان فرمایا انما الاعمالکم بالنیاتین، فرمایا عمل دا دار و مدار نیت دیا. نیت کرو موتی جی سرکار ڈالی گئے ہو میں کہنا جو ہوئی تو انہوں مگا کے کرا دے گئے. گرامی قدر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیا سنتہ تے چلن والا اس نو ہی دنیا آخرت دے اندر کامیابی ہے. گرامی قدر نمازاں بھی پڑھنی چاہیے ہیں. نمازاں کہنا بندہ کر پڑھے گا آج تو لے کے 5 ٹائم سارے پڑھو گے. سبحان اللہ. اللہ تھوڑے ذات و سلامت رکھے، اللہ تھوڑی نیتاں نوں بھی پورا فرمائے. گرامی قدر آخری بات کرنا چاہنا، چودھری مراقب صاحب انہاں حکم دیتا ہے، حکم ہی ہوتا دوستانا. دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا واقعہ میں پہلے بھی سنایا ہے، پچھلے سال بھی سنایا سی، لیکن ایتھے نہیں سنایا سی. گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آئے، رحمت بن کے آئے، رحمت لے کے آئے اور عزتاں دین واسطے آئے. سرکار دی آمد تو پہلا گلاں تے بڑیاں ساریاں نے. لوگ کی کرتے سن جدوں کوئی بندہ مر جانا تے اس نوں زمین وچ نہیں دبدے سن. طریقے چاہندا ہے انہاں دا مشن ہوندا سی اگر اینو زمین وچ دبیا تے زمین پلید ہو جائے گی، اگر اینو سمندر وچ سٹیا تے سمندر دا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. تے او کی کرتے سن؟ اس مرے ہوئے بندے نو جنگل وچ لے جانا تے جا کے درخت نہ بن کے آ جانا تے جنگل دیاں جانوراں نے اودیاں بوٹیاں نوچ نوچ کے کھانیاں. اے حال سی دنیا دا. لیکن جدو مصطفیٰ علیہ السلام آئے سرکار نے آگے ایک عزت دیتی، ایک دسیا کہ جدو کوئی بندہ واپسی دا رجوع کرے، رب والا واپس جائے تے او دینا یہ سلوک نہیں کرنا، سونی طرح انہوں غسل دینا ہے، غسل دینا ہے، انہوں چٹا لباس پانا ہے تے پھر خوشبوئاں بھرے انبار وچ چک کے قبر وچ رکھنا ہے. کیوں کہ آج اس اپنے رب نہ ملاقات کرنی ہے. یہ بھی عزت مصطفیٰ نے دیتی. تو کیا جڑا نبی اتنیاں عزتاں دے دے اس نبی دا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ بولو تے صحیح. اور پچھلے والا تو پروگرام میں لگ رہا کہ ہو رہی ہے، کرنا چاہیے نا. بولو ذرا ایک باری محبت نہ کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما نے سرکار کی بارگاہ کے اندر جبریل آئے، عرض کی تھی سرکار مکے کے اندر ایک بڑا رئیس ایک بندہ رہتا ہے، سرکار اس کا نام دحیہ ہے اور 700 بندہ اس کے قبیلے کا جڑا انہیں اندر زندگی گزارتا ہے اور ایک اپنے قبیلے کا بادشاہ ہے. آقا اگر ایک کلمہ پڑھ لے تو 700 بندہ بھی اسلام وچ داخل ہو جائے گا. میری سرکار فرمایا تو کی چاہنا ہے؟ عرض کی تھی سرکار دعا فرماؤ نا اللہ انہوں اسلام دی دولت دے چھڑے، اسلام دی دولت عطا کر چھڑے. میرے نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک چکے، جبریل چلے گئے، سرکار نے اپنے دستے مقدس اٹھائے. میرے نبی نے عرض کی تھی اے اللہ میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنا وا، اے جڑا دحیہ کلبی ایک قبیلے دا سردار ہے، جبریل نے آکھیا 700 بندہ کے اندر وچ زندگی گزارنا، یا اللہ میں دعا کرنا وا اینو اسلام دی دولت عطا کر. ادھر مصطفیٰ کریم نے دعا مکمل کی تھی، ادھر جبریل امین آ گئے، آگے عرض کی تھی سونیا لجپت مبارک ہوئے. فرمایا جبریل
جلال الدین قاضی مبارک لے کے آئے عرض کی تھی سونیا لجپالا جی دے نہیں تو آمیں کر دے سونیا تحیہ قلبی غلامی میں شامل ہونا رہے ہیں سونیا تحیہ قلبی کلمہ پڑھنے واسطے آ رہے ہیں انہیں تحیہ قلبی مصطفیٰ دی بارگاہ میں چل دے ہونے نالے اکھا میں جو چم چم آنسو پہ نکل دے نالے زبان میں جو پڑھ دے ہونے سونیا لجپالا تھوڑا بنا ہوئے اس زبان میں جو کہنے سونیا سنا ہے میری سرکار نے جدو دوروں تحیہ قلبی ہوں موندیا دیکھیا میری سرکار نے اپنی چادر مقدس کو ڈالیا سجنا نے او چاچائے جنیا سکتا رب قرآن کی بیان کرے اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ المسلمین قم اللیل جنیا قسم رب قرآن کی چکر ہے میرے نبی نے اینڈ کر کے اپنی کملی نو لایا اینڈ کر کے زمین پہ سڑیا فرمایا دہیا آجا اے میری کالی کملی نشیاں دے دے بے جا دہیا قلبی نے جدو کریمہ کالی کملی نو رکھیا اکھا میں جو چم چم اتھرو نے اکھا میں جو آنسو نکلنے پہلے تیرو ہو کے کہنے سونیا لجپالا اس لائق نہیں سونیا اس چادر دے بابا اینڈ کر کے مصطفیٰ دی چادر نو چکیا چک کے چوم کے اپنے سینے دے نال کھٹ کے لایا عرض کی تھی سونیا لجپالا میں نے بڑا گناہگارا سونیا اس چادر تے بیٹھ دے لائق میں نہیں میری سرکار فرمایا دہیا تو میری نظر منظور ہو چکے عرض کی تھی سونیا لجپالا میں نے بڑا گناہگارا سونیا بڑے گناہ کی میرے نبی نے فرمایا دس دے سنی کیڑا گناہ کی عرض کی تھی سونیا لجپالا بڑے گناہ کی میرے نبی نے فرمایا دہیا دس دے سنی کیڑا گناہ کی دہیا قلبی دیا اکھان جو چھم چھم آنسو نکل دینے روندیا روندیا کہنے سونیا لجپالا گناہ کی لجپالا 70 بچیاں نو زندہ کرگول کی 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا میرے آقا نے فرمایا دہیا اور کیا 70 دیا 70 تیری آسر اللہ کی نہیں سونیا فرمایا دہیا او کی آسر اللہ کی سونیا جنہ پیوہ دے دل نرم اندے سن او میں نو کے میں سن دہیا ایسا دی بچی لے جا کے انہوں دفن کر دے سونیا مکے دے اندر آج بھی او قبرستان موجود ہے جتھے بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندہ جا میرے نبی نے فرمایا دہیا جنہ بچیاں نو تو زندہ دفن کرتا رہے آئے کسے کو بچی دا میں نو واقعہ میں سنا دہیا قلبی کہنے سونیا میں تجارت کرنا میں تجارت کی غرضہ کی کرنا کھرو ٹولن لگا میری بیوی حاملہ سی میں اپنی بیوی نو آکھیا گل سن اگر پتر ہویا رہنے اگر بچی ہوئی انہوں قتل کر دے انہوں مار دے سونیا میں ٹر گیا تجارت 1 سال گزریا 2 سال 2.5 سال دا جدو عرصہ گزریا سونیا جدو میں واپس آیا اپنے گھر وچ دیکھنا گیا ایک نکی جی بچی ہے میرے پیڑ وچ ٹہلدی پھردی ہے تے میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے میری رفیقہ حیات اے دس دے صحیح بچی کی لیے آنکھا لگی میرے شوہر انعامدار اے بچی تھوڑی ہے تے میں جدو انہی گل سنی بچی نو بازو کو پھڑیا میری بیوی میرے قدمہ میں جنڈی تو پئی تے رو کے کہندی ہے میرے شوہر انعامدار اے تھانو خدا دا واسطہ جے اس بچی نو میرے نو جدا نہ کرے آجے اے بچی میری اکھاں دی ٹھنڈے انہوں زندہ دفن نہ کرے آجے دہیا قلبی کہنے سونیا لجپالا
کے اس جگہ سے آیا جتھے بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی ہن میرے آقا نے فرمایا دایا پھیر کیا عرض کیتی سونیا لجپالا ہن میں ٹویا کرنا جدوں میں ٹویا کرنا میرے کپڑے تے جدوں مٹی پیندی ہے بچی نکی گئی عمر دی اپنے نکے نکے ہتھاں میرے کپڑے کو مٹی بھرا کر دی تے میرے نال نکیاں نکیاں گلاں کر دی تے نکی دی بچی مینوں بول کے کہندی ہے ابو جی تھک جاؤ گے ابو جی ساتھ لے لو ابو جی آرام تے کر لو تے کدی کدی اپنے کر کے کپڑے نہ میرے منہ تو پسینہ صاف کر دیے او اندازہ تے کر یار او کیسے سجدے لوگ سن جڑے اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن اج دن دا تھکیا ٹوٹیا باپ جدوں شام نو گھر وچ آندا جدوں بچی دے چہرے تے نظر پیندی ہے او بچی پیار نال ابو کہہ کے پکار دی اس باپ دی ساری تھکاوٹ مک جاندی ہے اس باپ دی ساری تھکن دور ہو جائے دایا کلبی کہندے سونیا لجپالا میں جدوں ٹویا کرنا بچی نکے نکے ہتھاں نال میرے کپڑے تو مٹی صاف کر دیے کدی میرے منہ تو پسینہ صاف کر دیے تے مینوں کہندی ابو جی دسو تے صحیح ٹویا کیوں پہ کر دیو ابو جی دسو تے صحیح ایسا ٹوئے دا کی کرنا جے دایا کلبی کہنے سونیا ایمی جہالت و دور سی بچی دیا گلہ دا میرے تے کوئی بھی اثر نہیں ہوگا جدو ٹویا بابا نکل گیا میں بچی نو بالو کو پھڑیا چکے ٹوئے دے وچ رکھیا بچی چیخا مار کے رو لگ گئی کہندی ابا جی دسو تے صحیح میرا قصور کیے ابو جی دسو تے صحیح اے میں غلطی کیتی ہے دایا کلبی کہنے سونیا اینی جہالت سی اینی بربریتی اینا ظلم و ستم ہوندا سی لجپالا بچی نو چکے ٹوئے دے وچ رکھیا اُتے مٹی پانی شروع کیتی جدوں گلے تک مٹی آئی اُتے چڑھ کے چھال ماری بچی دا منگا ٹوٹ گیا ہن سجنا میرا امام اس دور دے اندر جدوں بارش نہیں سی ہوندی اے عربی لوگ انہاں نے ایک خچر لینا ایک گدا لینا اودے پیچھے اگ لا دی اس جانور نے جدوں جنگل دے اندر چیخو پکار کرنی اللہ کریم نے بیانے رحمت دا نزول کر چھڑنا انہاں معصوم بچیاں نو جدوں زندہ دفن کیتا گیا اے معصوم بچیاں نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا کدوں تک ساڈے نال ظلم ہوندا رہے گا کدوں تک سانو زندہ دفن کیتا جاندا رہے گا مولا کوئی کنج دی ہستی کھل دے جڑی ماں نو ماں دا مقام لے کے دے بیٹی نو بیٹی دا مقام لے کے دے بیوی نو بیوی دا مقام لے کے دے او تو خالق دی مشیت دی مسکرا کے فرمایا اے غمی دی زندگی گزارن والیو بچیو اے جانورو جنہاں دے پیچھے اللہ لا کے دوڑایا جانا فکر نہ کرو جو کہ میں رسول کو کھلن لگا جدی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا قلبی کہنے نے سونیا جدو گلے تک مٹی آئی نا تے میں اندے چڑھ کے چھال ماری اس بچی کا منکا جڑا گردن دا ٹوٹ گیا تے میری نظراں دے سامنے میری بچی تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے چھڑی اندے سونیا اج بھی اودیاں او آوازاں میرے کناں وچ گونجدیاں او دے اس نکیاں نکیاں گلاں کرن دیاں آوازاں اج بھی میرے کناں وچ گونجدیاں مینوں راتاں نوں نیند نہیں آوندی دایا قلبی ہن ایک گل کردے نے پے مصطفیٰ کریم روئی جا رہے ہیں میری سرکار دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی اے کمیز دا اگلا حصہ آنسواں دے نال بھیج گیا جن میں صحابہ بیٹھے نے صحابہ دی بھی ہچکی بندی ہوئی ہے صحابہ روئی جا رہے ہیں میری سرکار نے ایک منٹ واسطے توقع کیتا تھوڑی دیر ٹھہر گئے پھر میری سرکار نے فرمایا دایا اے جڑی گل سنائی ایک دفعہ مینوں پھر سنا دایا قلبی نے پھر گل سنائی جدوں گفتگو نو پھر ختم کیتا میرے نبی نے فرمایا
یا تینوں خیال نہیں آیا اور نکیاں نکیاں بچیاں نو زندہ دفن کر داریا تینوں ترس نہیں آیا تینوں رحم نہیں آیا عرض کیتی سونیا لجپالا کرنی جہالت دا دور سی مینوں خیال نہیں آیا تے رو کے میں سونیا لجپالا خیال پہ آیا انہیں ظلم کی تیرے پتہ نہیں میری بخشش بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی میری سرکار نے فرمایا دہیا اوہ فکر نہ کر دعا اس نبی دی بارگاہ وچ گیا جن دی بارگاہ وچ آنے والا سوالی کبھی خالی نہیں پڑھنا فرمایا دہیا ایک باری کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جنت ادا کرنا میرے رب دا کام ہے فرمایا پڑھ کلمہ یہ دہیا کلمی نے کلمہ پڑھیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس نو عزت عطا فرمائی اے نہیں آکھیا جو آج ساری زبان جو محاورہ ہے 900 چوہے کھا کے ملی ہاتھوں چلی کو بندہ مسیدے باڑی آئے وہ اندر آج تمہیں آ گئے ہیں وہ آدھا پتر آ گیا کل نہیں آؤں گا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید ان بندیاں سامنے انہیں انسلٹ کرتے ہیں کہ آج تم آ گئے ہیں انہیں نہیں کہنا چاہتا تے مصطفیٰ کریم بھی نہیں آکھیا مصطفیٰ کریم بھی نہیں آکھیا آ گئے ہون دفن کر کے ہون آئے ہیں چل نکل جا نہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تے روندیاں نو چپ کروانا واسطے آیا سرکار نے اپنے دامنی چسنوں بھی لے لیا عزتاں عطا فرمائیاں تو گرامی قدر آج اسی بھی اسے محبوب دے امتی ہیں اسے محبوب دے کلمہ پڑھن والے ہیں اسے محبوب دے منن والے ہیں تو آج سانو بھی ایک چاہیے نا جی میں مصطفیٰ کریم آنکھیں ہیں وہ کریے کرنا چاہیے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے میں معراج دی راتی 50 نمازاں ملیاں کنیاں 50 موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سونیا کٹ کرواؤ دیں جو 5 رہ گئی نا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سونیا اے بھی کٹ کرواؤ رائے میں ڈالیا نہیں پڑھ دیں نہیں پڑھنی کٹ کرواؤ سرکار فرماندے نے مینوں حیا آ گئی میں کیا موسیٰ جی ہن مینوں بڑی حیا آندی ہے رب تعالیٰ فرمایا آواز آئی سونیا جے تینوں حیا آندی ہے نا تے ساڈے چلو تیرے کہن تے قول بدل دیتا لیکن ثواب نہیں بدلیا سونیا جیڑا تیرا کوئی امتی نمازاں 5 پڑھے گا اسی 50 دا ہی ثواب عطا کر چھڑا گے قدر اسی نہ بھی پڑھے نماز تے رب نو تے مصطفیٰ علیہ السلام دے ذکر نو گھاٹا نہیں تے نہ رب نو ساڈیاں نمازاں دی ضرورت ہے اے پڑھاں گے تے اپنا ہی فائدہ ہے نماز پڑھاں گے تے قبر دے اندر چراغ ہے نماز پڑھاں گے تے قبر دی کنجی ہے نماز پڑھاں گے تے قبر دے نکیرین دے جڑے سوال جواب نے جڑے سوال نے انہاں دا اے جواب بنے گی اس قبر دی اندھیری کوٹھڑی دا اے نماز نور بنے گی یہ اپنا ہی فائدہ ہے تو گرامی قدر عہد کرو تے اتھے بیٹھیاں توبہ کرو کہ یا اللہ پیچھے جو کچھ کیتا ہے اپنے محبوب دا صدقہ معاف فرما دے آج تو او کچھ کریں گے جو تیری تے تیرے محبوب دی رضا ہے عہد کر دے ہو ایک طرح اچھی طرح آنکھوں انشاءاللہ نمازاں 5 ہی پڑھاں گے اچھی آنکھوں میں کی کرے نمازاں 5 ہی پڑھاں گے والدین دی فرما برداری بھی کریں گے بڑیاں دا ادب بھی کریں گے چھوٹیاں تے شفقت بھی کریں گے تے یا اللہ آج تک جو تو آنکھے ہے جو تیرے یار آنکھے ہیں جی میں تیری چاہت ہے جی میں تیرے محبوب دی چاہت ہے انجے تیری تے تیرے محبوب دی چاہت نہ زندگی گزارا گے تو اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور سارے دوست ڈاکٹر محمد یوسف صاحب اللہ تعالیٰ انہ دے اس ہسپتال دے اس رہائش گاہ دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا خاص نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہ دی ہر طرح دی دلی نیک تمنا نو پورا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلموا تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یا الہ العالمین، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے. اے پاک پروردگار، ہم غریبوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل کا اہتمام کیا.
اے اللہ کریم حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان بیان فرمائی، سرکار کا مقام بیان فرمایا۔ اے اللہ کریم اس محفل پاک کا ثواب، اس تبرک کا ثواب تیری بارگاہ علم یزل میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب توفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار کے طفیل تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان حضرت عبداللہ اور امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم خصوصاً بالخصوص اے اللہ پاک تمام اولیاء اللہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص ڈاکٹر محمد یوسف صاحب، ان کے رشتہ داروں میں سے، خاندان میں سے قریبی اے اللہ کریم جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم ڈاکٹر محمد یوسف صاحب، ان کے والد محترم جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار ان بزرگوں کی زندگی میں تیرے فرض میں، واجب میں جو کوتاہیاں کمیاں رہ چکی ہیں، اپنے محبوب کا صدقہ معاف فرما۔ معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ کریم ڈاکٹر محمد یوسف صاحب نے جس طرح تیرے محبوب کی محفل کو سجایا ہے، اے اللہ کریم ہم دعا کرتے ہیں تو ان کی دنیا اور آخرت کو، قبر کو، حشر کو اسی طرح سجا دے۔ اے اللہ کریم اسی طرح بہتر فرما دے۔ اے اللہ کریم ان کو اسی طرح اپنے محبوب کا میلاد کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے رزق میں اپنی رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ ان سب کو زندہ رکھ دو اسلام پہ، ہمارا خاتمہ بال ایمان فرما۔ سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائے نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اے اللہ کریم جو مانگ سکے ہیں وہ عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے دل مانگے عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔